ساتھ ہے دل میں چھپے ہوئے، وہ کفر سے ملے ہوئے. تو کفر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، والی آیت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو کفر ہونے کی وجہ سے منافق عذاب عظیم کے بھی مستحق ہے، اور اس کی وجہ سے کہ یہ منافق بظاہر ایمان کا بھی دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا اسلام کا دعوے کی وجہ سے وہ عذاب علیم کے بھی مستحق ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے درناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، بظاہر اسلام کا دعویٰ، اندر سے کفر. اس کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے درناک عذاب ہے. تو وہ دوہرے عذاب کے مستحق ہے، عذاب عظیم کی بھی مستحق ہے اور عذاب علیم کی بھی مستحق ہے. ان کا عذاب بڑا بھی ہوگا اور بڑا بھیانک اور دردناک بھی ہوگا، بڑا بھیانک اور دردناک بھی ہوگا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس سے اگلی آیات میں، آیات نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم فساد نہ کرو زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد بگاڑ والے تو نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار آگاہ رہو یہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو شعور تک نہیں ہے. اس 11 نمبر اور 12 نمبر آیات میں منافقین کے دو اور اوصاف بیان ہوئے ہیں. منافقین کی دو اور خصلتیں اللہ نے بیان کیے ہیں. وہ کیا؟ فساد یعنی زمین میں وہ بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی شامل ہے. یعنی زمین میں فساد اور بگاڑ میں اللہ کی نافرمانی بھی کیا ہے؟ شامل ہے. کیونکہ اس زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. یعنی جو لوگوں کی نافرمانیاں ہیں اس وجہ سے اس زمین میں کیا ہو گیا؟ فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا. خشکی اور سمندروں میں تری میں فساد، اس زمین میں ان لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حالات بگڑ گئے. کیا ہو گئے؟ زمین میں فساد برپا ہو گیا. ایک وصف ان آیات میں کیا ہے؟ کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں بگاڑ اور خرابی پیدا کرتے ہیں. دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو یہ عین اصلاح قرار دیتے ہیں. شرارت بھی کرتے ہیں، فساد بھی پیدا کرتے ہیں، بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایک خوبصورت نام دے کر اس کا اصلاح قرار دیتے ہیں کہ ہم تو صرف لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو ملک کی ترقی چاہتے ہیں. یعنی اپنے اس بگاڑ کو، اپنے اس خرابی کو، اپنے اس فساد کو یہ ترقی کا نام دیں گے، یہ اصلاح کا نام دیں گے. ان دونوں آیاتوں میں یہ دو وصف منافقوں کے بیان ہوئے ہیں. یعنی یہ منافق لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز ان کو بتاتے تھے، اور اسلام کے عقائد اور احکامات پر اعتراض کرتے تھے. جب ان کو منع کیا جاتا کہ آپ ایسا نہ کرو تو یہ اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے. جب ان سے منع کیا جاتا کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرو، تم کافروں کو مسلمانوں کے راز نہ بتاؤ، مسلمانوں کے عقائد کے خلاف تم اعتراضات نہ کرو، جب ان کو روک جاتا، منع کیا جاتا تھا، تو یہ اپنے اس بدعمالی کو اصلاح کا نام دیتے تھے کہ ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو اور کچھ نہیں کرتے. اب بھی مسلمانوں کی بہت سے لوگ ایسے ہیں. مسلمانوں کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں، اپنے اس ملک پاکستان میں دیکھیں، اپنے ملک پاکستان کا ہم جائزہ لیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب کا نام دے دیا انہوں نے، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا انہوں نے، کفار سے دوستی کو ان کے غلبے کے لیے کوشش قرار دیا کہ ہم کفار سے اس لیے دوستی رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں پر غالب آ جائے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ کے انہوں نے وہ نام دے دیے. اسی طرح مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کا نام اس کو دے دیا ہے، فیملی پلاننگ کا نام اس کو دے دیا ہے.
بدکاری اور بے حیائی کو وہ پھیلاتے ہیں اور اس کا نام دے دیا کہ جی ہم عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کا تحفظ کا پروگرام چلاتے ہیں۔ یعنی بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو انہوں نے کیا نام دیا؟ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا نام دے دیا۔ یعنی ہر برے کام سے وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کر کے اس کا نام انہوں نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر کے، اس کا نام تبدیل کر کے پھر کہتے ہیں جی ہم تو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں۔ تاکہ لوگوں میں نام تبدیل کرو، وہ نام خوشنما لگے، پھر اس نام کے آڑ میں کیا کرو؟ اپنے مقاصد وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ منافق کی خصلت اس آیت کریمہ بیان ہو رہی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے زنا کو متع کا نام دے دیا، حلالے وغیرہ کو نہیں نا، زنا کے لیے راستہ حلالہ کا کھول دیا۔ اسی طرح باجوں کو گانے گانے والے، اور اسی طرح باجوں کو اور مختلف موسیقی کے آلات کو انہوں نے روح کی اعضاء قرار دیا۔ اسی طرح نشاور چیزوں کو مشروبات اور نبیذ کا نام وغیرہ دے کر حلال قرار دے دیا۔ شراب کا نام کوئی بھی رکھ دو انگلش میں اور پھر کہو کہ جی یہ تو شراب نہیں ہے، نام چینج کر کے پھر کہتے جی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نفاق کی مختلف شکلیں ہیں، نفاق کی مختلف مظہر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ ڈٹائی سے آپ کو کہیں گے ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو ترقی چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلو۔ اللہ فرماتے ہیں الا، اے مومنو خبردار رہو، آگاہ رہو، یہ فساد کرنے والے ہیں وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہے۔ یعنی دل میں جو بیماری ہے نا، شروع میں بتا دیا فی قلوبہم مرض، اس بیماری کی وجہ سے اچھے برے کا شعور ان کے دلوں سے کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ لا یشعرون، اس مرض کی وجہ سے، نفاق والی مرض کی وجہ سے اچھے برے کا شعور ان کے دلوں سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے جب نفاق کی بیماری کیا آ جائے؟ دل میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی بات کو ایک اور اسلوب سے کچھ یوں فرمایا ہے، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین قرار دیا گیا تو وہ اس برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے؟ فرمایا ایسے شخص کی طرح ہے نہیں جو ایسا نہیں ہے۔ مطلب مومن انسان اس کی طرح نہیں ہوتا کہ جس کو نیک عمل خوبصورت قرار دیا گیا ہو، برا عمل خوبصورت قرار دیا گیا اور اس کو وہ اچھا سمجھنا شروع کر دے۔ یہ تو منافق کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے برے عمل کو اصلاح کا نام دیتا ہے، ترقی کا نام دیتا ہے، حقوق کا نام دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 13 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے ہیں لوگوں نے، قالو، تو یہ منافق کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں، الا، سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اس آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی ایک اور خصلت بتائی، وہ یہ کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے تھے۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے الناس نے ایمان لایا، الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، جو خلوص دل سے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح تم بھی ایمان لاؤ اور ایک طرف ہو جاؤ، دونوں پیر جو ہے نا مختلف کشتی پر نہ رکھو، بلکہ ایک کشتی کے تم کیا ہو جاؤ؟ سوار ہو جاؤ، یا ایمان کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بلائی ہے، وگرنہ سیدھے سیدھا کفر ہے، وہ تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ یہ بیچ کا راستہ چھوڑ دو۔ آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگوں نے ایمان لایا۔ لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اپنے کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ انہوں نے نہ کی۔ منافقوں نے ان کو بیوقوف کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے ان بیوقوفوں نے ایمان لایا ہے۔
صحابہ کرام کو منافقوں نے کیا کہا؟ بیوقوف کہا۔ وجہ یہ تھا کہ انہوں نے ایمان لاتے ہوئے اپنے دنیاوی کسی نقصان کی پرواہ نہ کی، اور جب کوئی شخص اللہ کی خاطر، شریعت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کی خاطر سب کچھ فدا کرتا، تو اس وقت کے منافق اس پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کم عقل ہے، یہ کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے کہ اپنا ذاتی نقصان کر کے اور صرف ایمان اور جنت کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے؟ یہ صحابہ نے کیا۔ تو ان منافقوں نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، ہم ان کی طرح ایمان نہیں لاتے، اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑا عقل مند کہا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ بڑا عقل مند کہا، کیونکہ اپنے خیال میں انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے والا رویہ اور روش اختیار کیا تھا کہ چلو منافق سمجھتے تھے کہ چلو ہم کافروں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، ان سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لہٰذا غنیمت میں بھی ہمیں حصہ ملنا چاہیے، فلاں میں بھی ملنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے جو حقوق و فوائد تھے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ ٹیلنٹ سمجھتے تھے، عقل مندی سمجھتے تھے، اس کو جو ہے نا اپنی ہوشیاری سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کا جو ایک جذبہ تھا، عمل تھا، اس کو وہ بیوقوفی سمجھتے تھے، اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ بیوقوفی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار انہم هم السفہاء، یہ منافق خود بیوقوف ہے۔ یہ منافق کیا ہے؟ خود بیوقوف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق ہی بیوقوف ہے، یہ خود ہی بیوقوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار نہیں ہے، اور کافروں کے ہاں بھی ان کا کوئی عزت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ان کا کچھ اعتبار نہیں رہا، اور کفار کے ہاں بھی وہ چند روز کی زندگی کا فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ ذلت اور نقصان ان کے ہی مقدر بنے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہی بیوقوف ہے جنہیں اپنے بیوقوفی کا علم بھی نہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کو اپنے بیوقوفی کا علم بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے بیوقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ اس آیات سے صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس آیات کریمہ سے صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ منافقوں کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ایمان لانے جیسا ایمان کا حکم دیا گیا کہ تمہارا ایمان وہی معتبر ہے جیسے صحابہ کرام نے لایا، جیسے ابوبکر عمر عثمان نے لایا، علی طلحہ زبیر نے لایا، باقی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لایا۔ تو اس آیت کریمہ سے گویا کہ ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ اس میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے، ان کے ایمان کو تمام امت کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا